गंडापुर साहिब अब तो मुलाकात की बहुत सी प्रॉब्लम्स बन गई, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब की मुलाकात जो है वो कल के लिए एक्सपेक्टेड है। अगर उनकी मुलाकात हो जाती है और वो आके कहते हैं कि खान साहिब ठीक है, उनकी कंडीशन अच्छी थी, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? बिल्कुल। अगर खान साहब खुद कह देते हैं कि जी मेरी आँख की इशू था, वो इस वक्त इम्प्रूव हो रहा है और मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, और जो मज़ीद ट्रीटमेंट है उसके हवाले से भी ये हमें ये ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट करते हैं अगर ज़रूरत है खान साहब को, और खान साहब खुद जब कह देते हैं तो बिल्कुल सब, सिर्फ मैं नहीं, सब मुतमईन हो जाएंगे। सही, ये बात ही ख़त्म हो जाएगी। सही। तो सर आप ये डिमांड करते हैं कि कल अलीमा खान साहिबा की मुलाकात भी हो, बाकी बहनों की मुलाकात भी हो, जहाँ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मुलाकात हो रही है वहाँ बहनों की मुलाकात भी करवा दें? देखिए जी, मैं तो हमेशा से ये बात करता हूँ कि मुलाकात तो उनका एक हक है। एक सियासी कैदी हैं, नाजायज़ जेल में डाला हुआ है, मुलाकात तो फैमिली का भी हक है, पॉलिटिकल लोगों का भी उनके साथ हक है। पॉलिटिकल इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का वो लीडर है, वो ज़्यादती कर रहे हैं जो नहीं कर रहे, तो मुलाकात तो सबकी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि अपने आप का मैं कहता हूँ कि 4 महीने से मुलाकात नहीं हो रही, तो मुझसे एक एज अ वर्कर से लेकर टॉप तक ये हमारी कमज़ोरी है कि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि दे आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड कि मतलब खान साहब की रिहाई के लिए हम इतने बड़े बड़े जलसे, मार्चें, प्रोटेस्टें, इतनी कुर्बानियाँ दी, लोगों ने शहादतें दी, गोलियाँ खाई, और उसके बाद आज ये हालत है कि रिहाई के बाद मुलाकात नहीं हो रही, मुलाकात के बाद उनकी सेहत के बारे में हमें रसाई नहीं दी जा रही, सेहत के बारे में पता नहीं चल रहा। तो इसके बाद फिर आगे क्या रह गया? अगर हमें इस तरह फॉर ग्रांटेड लेके हम आगे चलेंगे तो इसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं बचता, तो हमें वो प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। और ये सारी हमारी कसूर है कि प्रेशर बिल्डअप क्यों नहीं है। सही, हमारा प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, तो वो इस तरह कर रहे हैं, हरदर्मी कर रहे हैं। तो सर अब अगर खान साहिब को हॉस्पिटल ये शिफ्ट करते हैं, आपको लगता है कि हम खान साहिब की रिहाई के नज़दीक हो जाएंगे? क्या उसके बाद उनकी रिहाई भी हो जाएगी? क्योंकि ये पहले तो बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे थे, अब हॉस्पिटल ले जाने की बातें हुकूमत कर रही है। देखिए जी, जहाँ तक बात है, हिसाब किताब तो बहुत है हमारे इनके साथ। जुल्म किए, फसाइयत की, हमारे जेलों में डाला, टार्चर किया, घर तोड़े, कारोबार बंद किए, लोगों को तोड़ा पार्टी से, फिर उसके बाद हमारे ऊपर फसाइयत करके हमारी प्रोटेस्ट में हमें जुल्म किए हमारे ऊपर, फिर आखिर में हमें गोलियां मारी, हमारे लोगों को, हमारे वर्करों को जेलों में हज़ारों को डाला और हमारे लोगों को शहीद तक कर दिया। वो हिसाब किताब तो बहुत है, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ है वो सिर्फ इमरान खान की सेहत है। उसके हवाले से हमें ये मुतमईन करें, खान साहब के मुँह से खान साहब कहेंगे कि जी ये चीज़ है, और उसके बाद मैं ठीक हूँ या ठीक हो रहा हूँ या मेरा इलाज ठीक हो रहा है, मैं मुतमईन हूँ, तो हम मुतमईन हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सही सर, जिस दिन फर्स्ट डे सलमान सफदर साहिब मिल के आए थे इमरान खान साहिब से, तो अलीमा खानम साहिबा रोई थी, उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहिब को फेल कर दिया है। क्या आप भी स्टेटमेंट से इत्तेफाक करेंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब जो है वो इतने पॉपुलर लीडर हैं, और मैं कल भी ये बात कर रहा था कि एक होता है पॉलिटिकल लीडर, दुनिया में बहुत आए हैं, उभरे हैं। इमरान खान के साथ जो है लोगों का, पाकिस्तानियों का एक और तरह का रिश्ता है, और वो रिश्ता इस तरह का है कि आप देखें कि इमरान खान साहब के लिए कई लोगों ने मुझे मैसेज किए और कई लोग कह रहे हैं कि हम अपनी आँख डोनेट करने को तैयार हैं। उसकी वजह क्या है? वो वोट वाला रिश्ता नहीं है। वो लोग ये समझते हैं, हम ये समझते हैं सब कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है, जो कुर्बानी दे रहा है, वो हमारे बच्चों के लिए दे रहा है, हमारे लिए दे रहा है। तो उसमें एक ऐसे लीडर को इतनी अजियत देना कि एक उसका फंडामेंटल राइट है, इंसानियत भी क्या कहती है इस बारे में, हमारा दीन क्या कहता है इसके बारे में, उसको आप इलाज भी नहीं दे रहे। बिल्कुल। पहले जेल में उसको वो सहूलियात नहीं दे रहे जो उसका हक बनता है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर उसके बाद आप उसको मुलाकात नहीं करने दे रहे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। उससे जो हमें नुकसान हो रहा है, हमें पता है कितना नुकसान मैंने उठाया है, उससे उठा रहे हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होती, पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से नहीं हो रही वो तो। बिल्कुल। फिर फैमिली को भी आप नहीं छोड़ रहे, बच्चों से आप बात नहीं करा रहे, और अब इंतहा है जुल्म की, मतलब मैं कहूँगा कि बेशर्मी की इंतहा है। तो कहती है कि बच्चों से बात करवाइए। मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दी जा रही, उसके लिए भी हमें धरने और प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं कि जी उनको वो मेडिकल ट्रीटमेंट दें जो उनकी ज़रूरत है, और वो ज़रूरत बेस्ट ऑफ द बेस्ट देनी चाहिए। वो बंदा जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, लोगों का वो मुफ्त इलाज कर रहा है, वो बंदा जिसके केपी में हुकूमत आई तो उसने हर बंदे को 10 लाख का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दिया, हेल्थ कार्ड दिया, फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो पूरे पाकिस्तान को दिया। अब उस हेल्थ कार्ड में मेरे टाइम में मैंने उसको बढ़ाकर उसमें मजीद और इलाज डाल दिए जो दुनिया में कहीं मुफ्त का सोच नहीं सकता, और एक ऐसे बंदे को आप इलाज की सहूलत नहीं दे रहे। तो ये तो मेरे ख्याल में अब जानवर बन चुके हैं, ये तो इंसान भी नहीं रहे। इसके बाद जानवर भी मेरे ख्याल में अपने कम्युनिटी में जो है इतना एहसास रखते हैं कि अगर जानवर जख्मी हो तो दूसरा जानवर उस पर हमला नहीं करता। ज़्यादा हम मुर्गे बचपन में लड़ाते थे, तो एक मुर्गा बिल्कुल गिर जाता था, दूसरा मुर्गा उसको मारना छोड़ देता था।
سر آپ کو لگتا یہ ہے تو جانوں سے ہی بدتر ہو چکے ہیں. بالکل آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ دباؤ ہے، اور آج اسی دباؤ کے تحت اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک دھمکی دی ہے کہ اگر کے پی نے اپنا دھرنا بند نہیں کیا یا سڑکیں نہیں کھولی تو وفاق انٹروین کرے گی اور وفاق ان کو رکوائے گی، تو کیا وفاق اس پوزیشن میں ہے کہ آپ لوگوں کو روک سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا، میں تو ایز اے ورکر ایک بات کر سکتا ہوں. اس وقت میں پارٹی پوزیشن میں بھی کسی بھی نہیں ہوں، ایک پارلیمنٹیرین ہوں. بات یہ روڈ انہوں نے بند کی ہے. جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے آنا ہے لاجز، سوری پارلیمنٹ ہاؤس. ہمیں یہاں پہ روک لیا، ان کو وہاں روک لیا لاجز میں، اور ادھر جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ادھر ہی محصور کر لیا. اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ ابھی بیٹھ جاؤ. صبح 5:30 بجے آ کے کھول دیا، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کھول دو. تو بند تو ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے بند کیا تھا. ہم نے ویٹ کیا کہ ہمیں وہاں بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں 1 بجے میٹنگ بلائی گئی اور ہمیں کہا گیا آپ بیٹھ جائیں. ہم دوبارہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اس روڈ کے اس بندش سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ سر یہ تکلیف برسٹر انکلیو ہے، جی وہاں سے گاڑی ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے گزری ہے. بالکل گزری. یہ روڈ گیٹ کھلا ہوا ہے بلوچستان ہاؤس کا. سر وہ کہہ رہے پیچھے ہیں بھی کہ کھلا ہوا کے ہے. پی میں راستے بند کیے ہیں. کے پی کے جو راستے ہیں، اب کے پی کے راستے تو میں بند کروں گا. صحیح. کے پی کے راستے اگر میں بند نہیں کروں گا تو میں آپ کو چھوڑ دوں، کھلی چھوڑ دیں. جو میرے پاس ایک اسٹرینتھ ہے میں وہ بھی نہ کروں. اور اس میں اگر آپ آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی حکومت اتنے سیریس مسئلے پہ کہ جس بندے کا مینڈیٹ ہے اور جس بندے کے مینڈیٹ کی وجہ سے وہاں بیٹھی اور حکومت بنی ہوئی ہے، اور وہ اس بندے کے لیے بھی پروٹیسٹ کے اوپر اس پروٹیسٹ کو مینٹین نہیں کر سکتی، تو پھر میرے خیال میں یہ جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کے نام پہ، یہ ان کے ووٹ کی توہین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہے. اس لیے میں نے ڈی خان نے بند کیا ہوا ہے پہلے دن سے، اور بند ہے، اور میں اس کو فل فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوں. مجھے کوئی اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے مجھے اس میں. میں ان کو سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہوں الحمدللہ. آپ چیلنج کر کے کر رہا ہوں. اور میں اس کے علاوہ میں نے باقیوں کو بھی آفر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کو ضرورت ہو کسی چیز کی، آئی ایم دیئر، میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے کسی پارٹی کے کسی بندے کی پرواہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ خفا ہوتا ہے. اس سے کسی سے کوئی بات کر کے یہ کہا ہوا ہے کہ آپس میں کہ انہوں نے آپس میں کوئی گڈی کیا ہوا ہے. میں اس بندے کے ساتھ ہوں جو عمران خان کی صحت کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کی تحریک کے لیے قربانی دے رہا ہے. میں اس کے ساتھ ہوں. صحیح. تو یعنی جب تک بہنوں کی ملاقات نہیں ہوتی یا علامہ راجہ ناصر عباس کی ملاقات نہیں ہوتی تب تک کے پی بند رہے گا؟ بالکل بند نہیں، مزید بند کرو. مزید صحیح. ابھی کم ہے، اور زیادہ کرو. میں نے ڈی خان میں ایک جگہ بند کی تھی، پنجاب سے بکھر کا جو ہمارا مین آرٹری کا پل ہے. نیکسٹ ڈے پہ میں نے جو ہے بلوچستان والی سائڈ کے اوپر جہاں سے نکلتا ہے سی پیک کا روٹ، میں نے وہی بند کیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے ملتان روڈ ہے، میں نے وہ والا جو انڈس ہائی وے ہے وہی بند کیا ہے. ابھی اس کے علاوہ اور میرے پاس کوئی بند کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اگر پھر خوشحال گھاٹ بھی ہم نے بند کیا، پھر لکی کے اوپر جو ہمارا ایک ہے میوالی کے ساتھ ٹچ، وہ بھی ہم نے بند کیا. لیکن وہ رات کو چونکہ تو ویسے ہی وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ٹیررزم ہے. رات کو میں نے بندوں کو آواز بلا لیتے ہیں کیونکہ رات کو تو ویسے ہی کوئی نہیں جاتا وہاں پر. تو وہ بھی ہم نے بند رکھا ہوا ہے ایک طریقے سے. اور سوابی بھی بند ہے، اور خوشحال گھاٹ بھی بند ہے، اور مزید بھی ویسی جگہ ہزارہ کو بھی آج بند کیا ہے. اور مزید کوئی جگہ رہتی ہے تو میں سب سے کہتا ہوں کہ بھائی بند کرو. صحیح. اگر کوئی رہ گئی ہے جگہ اور مجھے یاد نہیں ہے تو وہاں لوگوں میں کوئی چھوٹی گلی نکڑ ہے اگر، اس کو بند کرو. اور لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ اس کو مائنڈ نہ کریں پلیز. صحیح. آپ مائنڈ نہ کریں اس کو. خان آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں آپ. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا مسئلہ بن رہا ہوگا. ہم ایمبولینسز کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم فیملیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جانے دیں، لیکن تکلیف ہو رہی ہوگی نکالنے میں، ان کو راستہ بنانے میں ہو رہی ہوگی. لیکن میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم جس بندے کے لیے لگے ہوئے ہیں وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کے بچوں کی ہماری جنگ لڑ رہا ہے، تو آپ ساتھ قربانی دیں. یہی ہم نے نہیں کیا آج تک. ہم پاکستان کو یہاں پہنچا چکے ہیں آج کہ پاکستان میں نہ آئین کی بالادستی ہے، نہ پاکستان میں قانون ہے، نہ پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس ہیں، نہ پاکستان میں روزگار ہے. قرضوں میں ہم ڈوبے جا رہے ہیں. تو اگر ہم نے اس طرح چلنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی یہ چیز چھوڑنی ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں چھوڑنی اپنے بچوں میں، جو تکلیفات ہمارے بڑوں نے دیکھی، ہم نے دیکھی، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے دیکھیں، تو پھر ٹھیک ہے، گو ہیڈ. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آگے ایسا نہ ہو آپ کے بچوں کے ساتھ، تو آپ سپورٹ دیں اس چیز کو. آپ ہمارے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ سپورٹ دیں. صحیح. ان کے ساتھ شامل ہو، آپ آواز اٹھائیں. اور پورے پاکستان میں جو آپ لوگ ہیں آواز اٹھائیں. اور ڈیمانڈ کیا ہے ہماری؟ صرف اور صرف proper medical treatment and the satisfaction level which can satisfy us, the family, and وہ تب ہوگا جب عمران خان will tell us کہ what is the position. صحیح. سر جس طرح سہیل آفریدی صاحب نے وفاق کے ساتھ ایک ٹکر لی ہوئی ہے، آپ ان کے اس رول سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں جی، ایک چیف منسٹر کے دو کام ہوتے ہیں. ایک کام ہے ایڈمنسٹریٹو، ایک ہے پولیٹیکل. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس وقت جن حالات میں ہے تو آپ کے سامنے ہی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو حالات کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے ہمارے لا اینڈ آرڈر کے مسائل اور باقی مسائل ہیں، ان کے اوپر بالکل مل کے کام کرنا چاہیے.
کیونکہ وہ چیلنج ایسے ہیں کہ جو ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں. ہمارے صوبے نے بڑا سفر کیا ہے, 80,000 لوگوں کی جان کی قربانی دی ہے. اس کے بعد جو ہماری اکانومی کی تباہی ہوئی ہے اس سے, اور ابھی بھی جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں وہ. پھر ہمارے صوبے کے جو ہمارے وسائل ہیں اپنے وہ تو اتنے ہیں نہیں. ہمارے NSE شیئر ہے, اس کے علاوہ ہمارے جو اور مختلف جو ہمیں مدوں میں پیسے ملتے ہیں, جو ہمارے رائلٹی کے پیسے ہیں, مختلف گیس کے ہیں, ہمارے بجلی کے ہیں, اس کے علاوہ جو بھی ہمارے مختلف اس طرح کی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں, تو وہ اگر وصول نہیں کی جائیں گی تو صوبے میں ترقی نہیں آئے گی. صوبے میں ترقی بھی تو لوگوں کو دینی ہے, لوگوں کو ہم نے اچھا صحت کی سہولیات دینی ہے, اچھی تعلیم دینی ہے, انفراسٹرکچر دینا ہے, روزگار دینا ہے, تو وہ بھی ایک ذمہ داری ہے. یعنی کہ میرے پہ تنقید ہوتی تھی اس بات کے اوپر, لیکن میں نے اس رول کو اس لیے ساتھ چلایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں نے ایک حلف لیا اور جو میری کرسی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے, اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے وہی پوری کرنی ہے, اور جو میری پارٹی کی, میرے لیڈر کی, میری جو ایک نظریہ ہے وہی پورا کرنا ہے. تو دونوں کو بیلنس میں چلانا ضروری ہے اور بیلنس میں چلانا چاہیے. ابھی جو نہیں چلا اس دوران میں اور اس سے کوئی نقصان اگر ہوا ہے تو میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. تو آپ سہیل آفریدی صاحب کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ ملک کی خاطر اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کو لے کر چلیں؟ دیکھیں ان چیزوں میں کہ جو ہمارے ان کے ساتھ ہمارے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہیں وہ, تو ان میں تو ساری باتیں ہمیں چلنا پڑے گا. اب مجھے صوبہ ملا ہے ٹوٹل 17 دن کی تنخواہ تھی صوبے کے اندر, تو اگر صوبے میں تنخواہ بھی نہیں ہوگی اور یہ لوگ مجھے اپنے شیئر, کوئی یہ نہیں کہ بھیک, مجھے اپنے حق نہیں دیں گے, تو پھر میرا صوبہ جب دیوالیہ ہوگا تو میرے صوبے میں ترقی کہاں سے آئے گی؟ میں لوگوں کو کیسے سہولیات دوں گا, میں لوگوں کو کیسے روزگار دوں گا, میں لوگوں کے مسائل کیسے حل کروں گا؟ تو وہ ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا کہ ان کو ساتھ چلانا ضروری ہے. ہاں, جو ہمارا نظریہ ہے, ہماری پولیٹیکل فائٹ ہے, وہ سپریٹ ہے, وہ بھی ساتھ چلنی چاہیے اور بہترین طریقے سے چلنی چاہیے. لیکن جو آپ کی جو گورننس ہے, آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ جو آپ کا وہ والا کردار ہے وہ آپ کو بھرپور ادا کرنا پڑے گا.